السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 183 سے پڑھیں گے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جہاں 98 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 19 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض دیہاتیوں میں، بدویوں میں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا یا خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، سبب سمجھتے ہیں۔ الا، خبردار، انہا قربۃ لہم، خبردار یہ ان کا عمل، یہ انفاق فی سبیل اللہ ان کے لیے قربت ہی اللہ کے ہاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ ہی بنے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ سب کو لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجروں اور انصار میں، یعنی ایمان میں، جہاد میں، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے میں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو انہوں نے پیروی کی نیکیوں میں، ان کے پیچھے چلے، انہی کی راہ پہ چلے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو چکے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ نے تیار کیا ان کے لیے ایسے باغات، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامرانی، کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں جو تمہارے ارد گرد، یعنی بستیوں میں، دیہاتوں میں، بدویوں میں، دیہاتیوں رہنے والے ہیں، منافق ہیں۔
ومن اہل مدینہ، اور مدینے والوں میں یعنی شہر مدینے کے اندر بھی مردوا علی النفاق، وہ اڑ چکے ہیں، ڈٹ گئے ہیں نفاق پر۔ لا تعلمہم، اے نبی ان جملوں پر غور کریں ذرا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تعلمہم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ان قریب ہم ان کو 2 بار سزا اور عذاب کریں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرح۔ یہ دنیا کی سزائیں چھوٹی بڑی ذلت، رسوائی، ناکامی۔ آخرون اعترفوا بذنوبہم، ان میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے مکس کیے، خلط ہوئے، خلط بلد کیے، کچھ اچھے عمل بھی اور کچھ دوسرے عمل بھی جو اچھے نہیں ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے یا معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، دین اسلام کی تعلیمات میں اس بات کو باور کروایا گیا ہے کہ اعمال صالح جو ہے یہ دعاؤں کا، بخشش کا، مغفرت کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ پھر ذرا غور فرمائیں، کوئی شخص یہ دعا کر سکتا ہے اللہ میرا یہ عمل، یہ جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی پر احسان کیا ہے، کسی پر آپ نے بیماری کا علاج کروا دیا ہے، کسی کی صلح کروا دی ہے اللہ کو راضی رکھنے اور راضی کرنے کے لیے، تو یہ دعاؤں میں اس کا سبب بنایا جا سکتا ہے اور اس کی استدعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ اگر یہ میرا عمل میں نے جو تیری رضا کے لیے کیا ہے اگر تیرے ہاں قبول ہے تو اس کی وجہ سے مجھے فلاں غلطی یا فلاں میرا معاملہ حل کر دے۔ یہ سند ہے باقاعدہ، اور یہی ہے وہ وسیلہ جو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ لوگ اس کو غلط ترجمہ کرتے ہیں کچھ لوگ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی عربی زبان میں جس کا نام ہے الوسیلہ۔ وسیلہ ہوتا کیا؟ یہ بندوں کا اور دائیں بائیں، یہ تیری طفیل تو میری طفیل، فلانے کی طفیل، یہ وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ ہے ایمان و عمل، یہ وسیلہ آپ کا بن سکتا ہے، اور اس کی انشاءاللہ ہم دلیل دیتے ہیں، اللہ کرے ہم بات کی سمجھ آ جائے۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے، آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے، کچھ لوگ ہیں دیہاتی، ہے بدوی، جس کو ہم صحرائی بھی لوگ کہہ سکتے ہیں، ان میں کتنے اچھے وہ لوگ ہیں، معروف نہیں ہیں، لیکن اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کا مفہوم عام کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کام، اس کے فیصلے، اس کی تقدیر، اس کا اعلان، اس کا کلام، ان تمام چیزوں کو ماننا ہے، اور ماننے کا معنی ہی ایمان ہے، اور ایمان کا معنی تیقن کے ساتھ اندر کی دنیا بھی اس کو یقین کرے۔ دیکھا دیکھی اس نے مانا میں بھی مانا، اس نے نعرہ مارا میں نے بھی نعرہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ تو سارے کر رہے ہیں، جتنے تم پایا باوے اتھی پایا، قوالیاں کی جا رہی ہیں اور نعرے مارے جا رہے ہیں۔ تیقن کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خالق، بالق، رزاق، اول آخر، ظاہر، باطن، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میرے اللہ کی صفات ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ان اللہ فعال لما یرید، یہ سارے دلائل ہیں۔ اللہ رب العالمین بیدہ ملکوت کل شیء، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا مگر ہمارے علم میں ہوتا ہے، سبز پتے کتنے ہیں، گر کتنے گئے ہیں، خشک کتنے ہیں، دانے کتنے ہیں، ذرے کتنے بنتے ہیں اس کائنات، یہ سارا کچھ علم اللہ تعالیٰ کی شان کی دلیل ہے۔ اب وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی نزدیکیاں اور اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، مجھے اللہ کی قرابت جو ہے، قربت اللہ تعالیٰ کی، وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ بس صلوات الرسول، یہ رسول پاک کی حیات طیبہ کی بات ہے، رسالت پاک دعائیں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی ہؤلاء اہل البیت، وہاں صلی کا معنی اللہ ان پہ رحمت فرما، اللہ ان کی توبہ قبول فرما،
اللہ ان کے لیے برکات، صلوات الرسول کا مطلب یہی کہ پیغمبری دعائیں فرمائیں ان کے لیے، اللہ کی قربت، رسول پاک کی دعاؤں کے حصول کے لیے وہ اپنا وہ مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، الا انہا قربت الہم، یہ ان کا عمل، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ جو خرچ کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے ان کے لیے اللہ کی قربت کا، اللہ کی نزدیکی کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے اچھے تعلق یا جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کا جو اس کی قبولیت کا شرف جو ہے، اس کا جو نتیجہ ہے جزا کی صورت میں، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ اپنی رحمت میں ان کو داخل فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اب دیکھیں کوئی آدمی اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں بھی یہ قربت حاصل کروں، رسول پاک کی دعاؤں کا ذریعہ بنوں۔ اب تو نہیں ہے، رسول پاک موجود نہیں ہے، یہ حیات طیبہ کی بات ہے، لیکن اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا رضا، یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضوان جو ہے اس کے حصول کی نیت تو کی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چھٹیاں ایک دو ہو جائیں نا تو پھر ذرا طبیعت تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 3 بندے بارش کی وجہ سے غار میں چلے گئے۔ اب چوں ہی غار میں گئے تو ایک چٹان آئی تو غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گئی، جس کو کہتے ہیں، مقولہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو وہ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ لی اور غار کے منہ پہ چٹان آ گئی، اور حدیث سے بخاری کی ہے، کہانی نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ چٹان یہاں سے کیسے ہٹائی جا سکتی ہے، ہم کس کو آواز دیں گے؟ موبائل ٹیلی فون نہیں تھا اس وقت، کوئی نہ وائرلیس سیٹ تھی، کچھ نہیں تھا، صرف یہی ہے ایمان، عمل صالح اور قربت اللہ، تعلق باللہ، یہ چیز تو موجود رہتی ہے۔ اور حدیث میں تفصیل ہے، انہوں نے مشاورت کے بعد انہوں نے آپس میں کہا، اگر کوئی نیک عمل آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ جانتے ہیں، اس کا ذریعہ بن کے اللہ ہماری مدد فرماتے۔ کئی دفعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا ممبروں پہ، خطبات میں، لیکن دین کی ایسی شیرینی ہے، جب بھی بیان کرو معلوم ہوتا ہے اب واقعہ ہوا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور، چٹان اوپر ہے اور غار ہے، وہ بیان کیا کرتا ہے، اب وہ اس بات کوئی سند نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کسی جامعہ محمدیہ کا، مدینہ یونیورسٹی کا، پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے، چھیڑو ہوا بکریوں کا چرواہا ہے، دیسی آدمی ہے، اور وہ عرض کرتا ہے اللہ کے حضور، اللہ تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں، بکریوں کی چرواہا ہوں، لیکن میری عادت، میرا عمل تیری عدالت میں، تو اس کے عیاں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ میرا صرف یہ عمل تھا، میں جب بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر آتا، بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ کتنا سارا یہ عمل ہے، تو کتنا ٹل دے سنبھلتے۔ جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں سمجھانے کے لیے کی ہے۔ عقیدہ ہے، شرف ہے، نیت ہے، اور پھر عمل ہے۔ بکریوں کا دودھ دونا اور پہلے ماں باپ کو پلانا، پھر بیوی بچوں کو پلانا، اتنی ساری بات ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، والدین سو گئے، میں اپنے اس معمول کے مطابق بکریوں کا دودھ دویا اور پیالے لے کر میں ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ جگایا میں اس لیے نہیں تاکہ میری ماں باپ بوڑھے ہیں، نیند خراب نہ ہو جائے۔ اب ذرا سوچ لیں، آپ کو کام کتنا سارا ہے، اور تذکرے زبان رسالت سے ہو رہے ہیں، تذکرے ممبروں پر ہو رہے ہیں۔ امام بخاری نے رسول پاک کے حدیثوں کو جمع کیا، یہ قیامت تک بعد لوگ سنتے رہے۔ کہتا یہ ہے کہ اللہ وہ سو گئے، میں نے جگایا نہیں، صبح ہو گئی، اٹھے تو انہوں نے پوچھا پترا تم؟ جی میں ادھر آتا ہے تھے کھڑا۔ بیوی بچے، حدیث کے الفاظ، بچے بلک بلک کے بھوکے سو گئے، لیکن میں بچوں کو اور بیوی کو پلایا نہیں تاکہ یہ میری فضیلت کا عمل برقرار رہے۔ حدیث میں کچھ نہیں لکھا ہوا وہاں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ماں باپ نے کوئی دعا تو دی ہوگی، وہ پترا تو رات داخل ہوتے ہیں، اللہ پترا تیرے عزت دے، حیاتیاں دے، جوانیاں مان، کچھ تو کہا ہوگا۔ اب وہ بندہ، یہ حدیث جناب محمد الرسول اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ بندہ اللہ سے درخواست، جب کہ اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، سارا اللہ کے علم ہے، وہ کہتا ہے اللہ اگر یہ میرا عمل جو تیری رضا کے لیے کرتا رہا، اگر تیرے ہاں قبول ہے تو ہماری مدد فرما، اس چٹان سے جان چھڑا۔
حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے حکم سے تیسرا حصہ چٹان غار کے منہ سے الگ ہو گئی۔ کس نے کروائی؟ وہ کرین نہیں آئی، وہاں فرمان آیا ہے۔ تو فرمان کی قوت کا اندازہ فرمانے کہ کتنا فرمان کی قوت ہے اور دنیا میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ وہی بات کرتا ہے کہ میرا وہ ایک مسئلہ تھا، میری کزن تھی، میرا ارادہ تھا میں کوئی برائی کا ارادہ کروں۔ وہ غریب عورت تھی، اس نے کہا کہ میں تیرے سے کچھ ڈالروں کی ڈیمانڈ ہے، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں $120 یا دینار، 120 دینار میں نے اس کو مہیا کیے۔ اب جب ہمارا وہ اللہ کی حد کو توڑنے کا وقت آیا، وہ بی بی لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ میں نے سے پوچھا لماذا، کیوں تیری ایسی حالت ہے؟ اس بی بی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تیرا کوئی حق نہیں ہے کہ میری عفت کو، پاک دامنی کو تو پار پار کرے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر جا۔ اس بی بی کی زبان سے نکلا وہ جملہ اتق اللہ، وہ کہتے ہیں نا جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے گناہ بھی چھوڑ دیا، پیسے بھی چھوڑ دیے۔ اللہ اگر میں عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان سے جان چھڑا۔ تیسرا ایسا اور چٹان غار کے منہ سے الگ ہو گیا۔ ذریعہ وسیلہ اعمال کا، میں دلیل دے رہا ہوں سند کے ساتھ۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب میں نے مکان بنایا، مزدور لگایا، ایک دن مزدور وہ ناراض ہو کے چلا گیا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں شیئر کر لیا۔ باتیں تو چھوٹی ہیں لیکن غور کرو نا، لوگ تو ہڑپ کرتے ہر جگہ کھا بھی جاتے ہیں۔ مزدور کا کاروبار میں شیئر کرنا، کوئی آدمی کہے چلو جی مولوی صاحب ہیں ہمارے، امام صاحب ہیں، چلو میں ان کا 10% نہیں، 1% نہیں، پیسہ ایک میں رکھ لیتا ہوں، جو کمائی آ گئی میں ان کی خدمت کروں گا۔ وہ کرے تو صحیح، کرے گا کون؟ ماشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، کاروبار میں فلاں شریک ہو جائے گا۔ باتیں ہم بہت بناتے ہیں لیکن پریکٹیکل کرنے میں جب باری آتی ہے تو 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس بندے نے کاروبار میں شیئر کر لی اس مزدوری کو، وقت گزرا، اس میں مال مویشی، گائے بیل بکریاں بنی۔ مختصر بات یہی ہے، وہ کسی وقت بعد آیا کہنے لگا جی میری مزدوری تھوڑی سی رہتی وہ دے دیں۔ تو میں نے کہا جی یہ وہ گائے اور یہ بکریاں، یہ مال تیری اس مزدوری کا ہے۔ کہتے جی مذاق کر دے ہو باڑے بندے، کہتے ہیں پترا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ تیرا ہے۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اب یہ اللہ تو جانتا ہے، دیکھتا ہے، حالات بھی جانتا ہے، تو اب وہ شخص اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ اگر میں یہ عمل مزدور کی مزدوری کو جو شیئر کیا ہے اپنے کاروبار میں، شیئر ہولڈ سمجھ دو نا، شراکت کر لی ہے، اگر میں نے جو عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو چٹان کو ہلا، وہ تیسرا ایسا جو باقی رہتی چٹان وہ ہل گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس وسیلے کو تلاش کرو، پہلے اعمال خیر کرو، پھر اعمال خیر کی بنیاد اللہ سے درخواست کرو، اللہ کی قربتیں حاصل کرو۔ یہ کون ہے، کس کے لیے؟ کسی خاص بندے کے لیے نہیں، مسجد کا صدر کرے، فلاں سیکٹری کرے، فلاں حاجی کرے، فلاں شیخ الحدیث کرے، تمام مسلمانوں کے لیے، وہ بی بی ہیں، بندے ہیں، جو ان کی حیثیت ہے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرے، کھلی چھٹی ہے۔ اللہ رب اب جو پسند ہی نہیں کرتا نہ اللہ کا کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میں اعلیٰ فرشتوں کی مجلس میں تیری زیارت کا متمنی ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کی چاہت کرتا ہے۔ ہماری چاہت ہی نہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا گھر، اللہ کی ملاقات، اللہ کی بات، یہ سارے چیپٹر الگ ہیں، ہمارا امبیشن الگ ہے، سوچ الگ ہے، کاروبار الگ ہے، چاہتے الگ ہیں۔ کیا میں بات غلط کر؟ اگر صحیح ہے تو غور کرو، لیکن غور کون کرے گا؟ الا ما رحم ربی، اللہ کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ ایمان میں، ہجرت میں، جہاد میں، انفاق فی سبیل اللہ میں
آگے نکلنے والے، سب کے لے جانے والے مہاجر اور انصار، یہ کام کرنے والے جو لوگ اللہ نے نام لیے ان کے مہاجر و انصار، فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ان کے پیچھے لگے، ان کی پیروی کی، یعنی انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ، ایمان، عمل، صدقات، خیرات، جہاد میں یہ جو اپنے اعمال کرتے رہے جس سے ان کی شان بڑھی، وہ لوگ بعد میں آنے والے جنہوں نے ان کے پیچھے لگ کے ان کی پیروی کی، وہی عمل کیے، وہ تہجد شروع کر دی کسی نے، سمجھ آ رہی؟ میں ایک مجھے بس بات یاد آ گئی ہے، اللہ کرے اس کی، میرے ایک چھوٹے بہنوئی فوت ہو گئے، والد محترم نے ساری زندگی تہجد پڑھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے طالب علم کے زمانے میں تہجد کی حاضری لگتی تھی۔ وہ فوت ہو گئے تو ہمارے جو بہنوئی تھے وہ شریف آدمی تھا، سچا آدمی تھا، حلال خور تھا رحمہ اللہ۔ 3 مہینوں کے بعد قبر تھوڑی آگے ہوئی تھی، جب نکالا تو ماشاءاللہ میت اسی طرح ہی پڑی ہوئی تھی، کفن میت اسی طرح، چہرہ اسی طرح، 3 4 مہینے گزر گئے تھے۔ تو وہ ان کو خواب میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ابا حضور تسی فوت ہو گئے سو تو کی بنے؟ تو والد صاحب نے فرمایا پترا میں پاس ہو گیا، اور بیٹھے ہوئے خوبصورت کپڑے ہیں، وہ بہت ہریالہ ہے، باغات ہیں، چلو پترا گھر چلیے، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، آگے وہ اس کی سیڑھیاں ہیں جانے۔ تو میں بات ہی کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پھر ان کو شوق پیدا ہوا، پھر انہوں نے تہجد شروع کر لی۔ حوالہ صرف میں نے یہ دینا تھا، کسی خوبی کو دیکھ کر چاہت پیدا ہو جائے کہ میں تہجد شروع کر لوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر، ان کے کیا رشتہ ہے، برادر اللہ ہے، وہ سارا جنہوں کہندے ہو، حضرت حفصہ بیٹی ہے عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ، ان کا ویر ہے چھوٹا جس کا نام عبداللہ بن عمر ہے۔ تو ان پہ تبصرہ کی ایک دفعہ رسول پاک نے کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر ایک قیام اللیل بھی کیا کرے، سبحان اللہ، بھائی کہہ چھڑنا تسی آرام کرو، تسی تھوڑا جو ہور ادھر ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ تہجد پڑھے، عبداللہ بن عمر نے پھر ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی۔ یہ قربات ہیں، یہ ایک اشتیاق ہے، یار میرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے، میں تہجد پڑھوں، میں اشراق پڑھوں، میں قرآن پڑھوں، میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، اور میرا بیٹا نہیں، میرا پوتا، میرا نواسا وہ قرآن کا حافظ بنے، وہ عالم دین بنے۔ یہ ہمارے چاہتے ہے ہی نہیں، ہمارے چاہتے کہ میری فیکٹری ہو جائے، میری گڈی آ جائے، میرا فلانا چلو ہو جائے، میری کوٹھی بن جائے، فلاں سیکٹر چلو، جان چھڑاوا محلے چوں تو میں سٹی ہاؤس گے ٹولی، سٹی ہاؤس کی کرتے پٹاخے چل دیں، بابڈا ٹاؤن کیا ہے، اتنے کیا بندر نچتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں غریبوں سے، اور کیا پیسے سرمایہ آگے وہ کہتے ہیں محلے ان گلیاں جان چھڑاؤ تو ایک پاسے ہو جائے، نہ کوئی پوچھے نہ دسے۔ اس تو علاوہ یہ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات، رسول پاک حدیث ہے، وہ بندہ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، ان کی مشکلات میں شامل ہوتا ہے، خوشی میں شامل ہوتا ہے، کہیں زیادہ بہتر اچھا اس بندے سے جو الگ تھلگ ہو کے اپنی دنیا آباد کرتا ہے۔ یہ تو حدیث کے اندر بیان آتا ہے، وہ غمی میں شامل ہونا، خوشی میں شامل ہونا، کسی کے غریب کو روٹی ٹوکر میں شامل ہونا۔ جس طرح پرانے لوگ دیہاتوں میں کسی غریب آدمی کی شادی ہے، سارا پنڈ شامل ہے، اور جب تک وہ مہمان کھانا نہ کھا لیں، کوئی بندہ کھانا نہیں کھاتا، کام اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، دودھ پیش کر رہے ہیں، 4 پہیاں گھروں میں لاگت دے تھا ایسے کریں، اور تو کون تو میں کون۔ اپنے گھر کے اندر کتنی اولادیں اور آپس میں بھائی اپنے بول چال کوئی پتہ ہی نہیں کون ہے، ابا کدھر ہے، منڈا کدھر ہے، کڑی کدھر ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ملاقات بھی کوئی نہیں۔ یہ بدل رہا ہے ہمارا نظام، ان ساری چیزوں پر تھوڑا سا غور فرمائیں۔ تو مسئلہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، وہ مہاجرین انصار جو سب کے لے جانے والے ہیں سارے، والذین اتبعوا بإحسان، جنہوں نے نیکیوں میں ان کی پیروی کی، حسنات میں جو میں نے مثالیں دی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کتنی بڑی سند ہے، اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہو جائے تو بندے اس لیے راضی ہو جائے، اللہ تو نے ہم قبول کر لیے، ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں قبول کر لیے، ہمارا عمل قبول ہو گیا ہے، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، پھر اللہ نے ان کے لیے باغات تیار فرمائے ہیں، تجری تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنت ملنا، کامیاب ہو جانا، جہنم سے بچا لیا جانا، یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔
وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، فرمایا اسی طرح ارد گرد مدینہ منورہ کے دیہاتی لوگ، بدوی لوگ رہنے والے منافق بھی ہیں، اور وہ ایسے ہیں وہ من اہل المدینہ دے، مدینہ کے اندر بھی ہیں کتنے لوگ مردوا علی النفاق، جو نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، باقاعدہ منافقت چھوڑتے نہیں۔ لا تعلمهم، جملوں پر غور فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، تو مدینے رہ رہے ہیں، مدینے کے اندر منافق ہیں، گرد و نواح میں منافق ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعلم، آپ نہیں جانتے، تو ادھر کیا ہے؟ عالم الغیب، مختار کل، تے نور میں نور اللہ، ساری زندگی نعرے مار مار کے اپنا وقت بھی ضائع کیا، قوموں کو بھی خراب کیا، اور اللہ کے مجرم بھی بنے۔ قرآن مجید پڑھو، عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے لا تعلمہم، اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، وَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان کو جانتے، تم نہیں جانتے۔ تو نحن جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے، اللہ شرف کے لیے فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب فرشتے بھی تم نہیں۔ فرشتوں کے متعلقہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ جو ہے لکھا قرآن میں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارا کچھ سکھا دیا، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے وہ لسٹیں پیش کی، فرمایا انبئونی، ہو بتاؤ فرشتوں، جبرائیل صاحب، اسرائیل اسرافیل صاحب، میکائیل صاحب، سناؤ بتاؤ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا جا دی؟ سبحانک لا علم لنا، سبحان اللہ، تسی بھی کہہ دیو تے آپ ہی کہہ دیو، سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو سکھائے تھے، قرآن لے ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، رسول فرماتے ہیں اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، تو سکھائے۔ ہم نعرے مار رہے ہیں، نہ قرآن پڑھنا نہ حدیث پڑھنی، تو مار مار کے نعرے تے چڑیاں تے جشن تے ختم شریف، اے ترے سر کام نے کاروبار یہ سارے چھڑ دیو، بس یہ ٹھپ ہو جائے۔ اے بیبیاں نو بند کر دیو نا اتنے مزاراں تو قبراں تو، تے وہ بیچارے بھوکے مر جان سارے۔ بیبیاں بڑے جشن منا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ارشاد کیا ہوتا ہے؟ سنعذبہ مرتین، ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے، ایک ذلتوں کی سزا، ناکامیوں کی سزا، دوسری سزا دوسری، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف، دوسرے عذاب کی طرف، جس کو بڑا عذاب اللہ فرماتے ہیں جہنم کا، آگ کا، پھر وہاں پیش کیے جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہے جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے، ان وادیوں میں ہوں گے، اور بڑی ذلت رہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ غلطیاں ہو گئی جی، خلطوا عملا صالحا، اچھے عمل بھی کیے، وآخر سیئا، کو غلطیاں بھی کی، عسى اللہ ان یتوب علیہم، جب اعتراف کر لیا، مان لیا اللہ سونے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اللہ سونے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ توبہ قبول، ان اللہ غفور، چونکہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، امام الیاب کی حدیث ہے مستند، سارے ہی بندے اولاد آدم ساری گناہ گار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کسی سے چھوٹی کسی سے بڑی، معصوم نہیں ہے، کسی کی چھپ کی غلطی کسی کی نہ چھپی ظاہر ہو گئی۔ فرمایا اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں، خطا کار وہ ہوتے ہیں، گناہ گار جو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچا سچی توبہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں، لیکن آج توبہ کی قوالی بنی ہوئی ہے، میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ، اے مولا علی اے شہر خدا میری کشتی، یہ قوالیاں ہیں، یہ ناچ ہو رہا ہے، ذرا گاؤں گاؤں کے بیمار لے، پتہ نہیں کرنا کیا ہے۔ توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی، یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، تماشا اور مذاق اڑایا ہوا، اس سے محفوظ اللہ فرمائے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کر کے اللہ عمل کی توفیق فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں بدویوں میں کچھ وہ لوگ ہیں، مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ اختیار کرتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو قربتوں کا ذریعہ اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کا قرب ہمیں مل جائے، اور صلوات الرسول، رسول پاک کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ خبردار، انہا قربت اللہ، یہ ان کا عمل انفاق فی سبیل اللہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہی ہوگا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبق لے جانے والے جو پہلے ہیں اولون مہاجرین انصار ان صحابہ میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ پیچھے لگے نیکیوں میں، احسان میں، بلائیوں میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات، اللہ نے تیار فرمایا ان کے لیے باغات، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے باغات ہیں اور نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ کے اندر جو شہر کے وہاں بھی کچھ منافق ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، لا تعلم، اے رسول پاک آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ان کو ہم 2 بار سزا دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، وآخرون اعترفوا، ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں غلطیوں کا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے خلط مل کیے کچھ عمل صالح، وآخر سے کچھ برے عمل، تو خلط مل ہو گیا نظام، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔